سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 12 سال ہے، جس میں آخری نصف مدت انتشار اور افتراق کا دور ہے، جس کے نتیجے میں شہادت خلیفہ کا اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت کا ایسا شرازہ بکھرا کہ آج تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس فتنے کے چند اہم اسباب تھے جن پر ہم آج بات کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدم موجودگی اور نئی نسل کا ذمہ داریاں سنبھالنا۔ اس دور میں صحابہ اکرام نے اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچا تھا، آہستہ آہستہ دنیا سے کوچ کر رہے تھے یا بڑھاپے کے باعث معاملات سے عملاً کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جس نئی نسل نے مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کی اور خلوص اور اثار کا وہ مظاہرہ نہ کر سکی جو ان کے آباء و اجداد کا ترہ امتیاز تھا۔ مدینہ کی مرکزی حیثیت کا متاثر ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاندان قریش بالخصوص بڑے بڑے صحابہ کے مدینہ چھوڑنے پر پابندی تھی۔ ان صحابہ کو پوری امت کا اعتماد حاصل تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ پابندی برقرار نہ رہی۔ قریش کے اہم افراد اور جید صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جس سے مدینہ کی مرکزی حیثیت قائم نہ رہی۔ مزید برآں دور فاروقی تک سلطنت کی حدیں مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھی۔ دور عثمانی میں مزید اضافہ نے سلطنت کی حدود کو بہت زیادہ پھیلا دیا، جس سے نئے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ یہ لوگ اسلام کی مرکزیت اور یکجہتی سے آشنا نہ تھے، لہذا سلطنت کی وسعت نے نئی لوگوں کی اسلام میں آمد اور دارالخلافہ کے ساتھ براہ راست رابطے کا فقدان نے مدینہ کی مرکزی حیثیت بلکہ حکومت کے ادارے کو غیر مستحکم کر دیا۔ قومی عصبیت۔ اس دور میں قومی عصبیت کے فتنے نے بھی سر اٹھا لیا۔ اسلامی حکومت کی حدود کابل سے مراکش تک پھیل چکی تھی۔ بہت سی مفتوح اقوام ایسی تھیں جو موقع کی تلاش میں تھیں کہ مسلمانوں سے انتقام لیا جائے، لیکن ان میں کھلم کھلا مقابلے کی سکت نہ تھی، لہٰذا انہوں نے سازشوں کے جال پھیلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً نرم طبیعت تھے۔ طبیعت کی اس نرم خوئی کی وجہ سے وہ اپنے کھلے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر لیتے تھے۔ بعض شر پسند اور فتنہ پرور لوگوں نے آپ کی اس نرمی سے فائدہ اٹھایا اور سلطنت اسلامیہ میں انتشار پیدا کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اہم عہدوں پر بنی امیہ کی تعیناتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ صلہ رحمی ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھی۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے اپنے ذاتی مال سے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے بعض اہم مناصب حکومت پر بنو امیہ کے لوگوں کو تعینات کر دیا۔ یہ لوگ باصلاحیت تھے۔ ان میں سے بعض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور سے ان مناصب پر تعینات چلے آ رہے تھے، لیکن شر پسندوں نے ان باتوں کو پروپیگنڈے کے طور پر لیا۔ قرابت داروں پر خرچ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے بڑے سخی تھے، جس کا مظاہرہ وہ بیر رومہ کی خرید، غزوہ تبوک میں انفقال فی سبیل اللہ اور قحط کے زمانہ میں غلہ کی مفت تقسیم سے کر چکے تھے۔ دیگر اہم مواقع پر بھی وہ بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے ذاتی مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جب تک آپ خلیفہ نہیں بنے لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملا۔ جب خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے غلط طور پر مشہور کر دیا کہ اپنے خاندان کو بیت المال سے نواز رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ محض اپنے ذاتی مال میں سے انہیں عطیہ کرتے تھے۔ سیاسی تحریک کا فتنہ۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص بہت چلاک، ذہین اور سازشی قسم کا انسان تھا۔ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھتا تھا، مگر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مختلف علاقوں میں جا کر یہ پروپیگنڈا کیا کہ خلافت کے اصل حقدار بنو ہاشم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے خلافت کی وصیت فرمائی تھی، مگر دوسرے لوگوں نے ناحق اس پر قبضہ جما لیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنو امیہ کو نوازنے کا واویلا کیا اور عثمانی عاملوں کے ظلم و ستم کی من گھڑت کہانیاں لوگوں میں عام کی۔ عبداللہ بن سبا نے بصرہ، کوفہ اور آخر میں مصر کو اپنی تحریک اور سازشوں کا مرکز بنایا۔
اس کی تحریک کو توقع سے بڑھ کر مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایران کے لوگ شہنشاہیت کو پسند کرتے تھے، جس میں خاندانی حکومت کا تصور بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہاں صبائی تحریک کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ کچھ لوگ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اس تحریک میں شامل ہو گئے اور بعض اپنی سادہ لوہی کے ہاتھوں مات کھا کر اس غلط تحریک کے ہمراہی بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے حج کے موقع پر تمام عاملوں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہ رائے دی کہ فوراً اس فتنے کا سر کچل دیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فطری نرمی کے باعث یہ فیصلہ نہ کر سکے۔ حج کے بعد عبداللہ بن سبا نے ایک منصوبہ کے تحت کوفہ، مصر اور بصرہ سے الگ الگ وفد مدینہ بھیجے اور یہ مشہور کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے عاملوں کی شکایت کرنے خلیفۃ المومنین کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ وفود مدینہ کے نواح میں پہنچے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے امیر المومنین کو رپورٹ دی کہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں، یہ امال کی بدعنوانیوں کا بہانہ کر کے آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے الگ ہو جائیں، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے دوبارہ اس فتنے سے سختی سے نمٹنے کا مشورہ دیا، جسے آپ نے قبول نہ کیا، بلکہ ان سازشوں کو بلا کر ان کے الزامات سنے اور ہر الزام کا تسلی بخش جواب دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک دوستو یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انتشار اور آپ کی شہادت کے اسباب، جس میں ہم نے صحابہ اکرام کے عدم موجودگی اور نئی نسل کا ذمہ داریاں سنبھالنا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور مدینہ کی مرکزی حیثیت جو کہ متاثر ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے صحابہ اکرام کو مدینہ چھوڑنے پر پابندی تھی، جو حضرت عثمان کے دور میں پابندی ختم کر دی گئی، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہر درجہ نرم طبیعت رکھتے تھے، لوگوں نے آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھایا اور مختلف سازشوں کو جال بچھانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اہم عہدوں پر بنو امیہ کی تعیناتی تھی، اس سے بھی لوگوں نے بدگمانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو عمل تھا وہ صبائی تحریک کا فتنہ تھا، جس میں عبداللہ بن سبا نامی شخص تھا جو کہ بہت چلاک تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن یہودی نسل تھا۔ اس نے بھی اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائیں اور حد المقدور کوشش کی کہ اسلام نہ پھیل سکے اور مسلمان آپسی رنجشوں کے اندر الجھ جائیں۔ کچھ حد تک یہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی جس میں اس فتنے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو آپ سے درخواست ہے آپ میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کو اس سے اسلامی معلومات اچھی لگ رہی ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ والسلام۔